بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے معروضی، تشبیہ اور صنعت تلمی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حصہ تشبیہ میں سے کس طرح کے ایم سی کیوز بنتے ہیں اور صنعت تلمی کے کیسے ایم سی کیوز آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، جس چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے وہ کہلاتی ہے؟ الف مشبہ، ب مشبہ بے، جیم حرف تشبیہ، دال غرض تشبیہ۔ بیٹا ان سوالات کے جواب آپ اس وقت تک درست دے سکیں گے جب آپ کو مشبہ، مشبہ با، حرف تشبیہ، غرض تشبیہ ان کی تعریفیں آتی ہوں گی۔ جب تک آپ کو ان کی تعریفیں یاد نہیں ہوں گی تب تک آپ ان کے درست جواب جو ہیں وہ نہیں دے سکیں گے۔ ایک بار پھر آپ کو ان کی تعریفیں دہرائے دیتا ہوں۔ مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے ہم مشبہ کہتے ہیں۔ اس کو یاد رکھنے کا ایک کلیہ یہ ہے کہ جس لفظ کے ساتھ کو لگے گا وہ مشبہ کہلائے گا۔ مشبہ با، جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ با کہلاتی ہے، یعنی کہ جس چیز کے ساتھ حرف سے استعمال ہوگا وہ ہمیشہ مشبہ با ہوگا۔ حرف تشبیہ، وہ حروف جو تشبیہ پیدا کرتے ہیں اسے ہم حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ غرض تشبیہ، جس مقصد کے لیے ہم تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں اس کو ہم غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ اب اس کا آپ جواب ڈھونڈیے۔ سوال نمبر 2 ہے، عبداللہ شیر کی طرح بہادر ہے، اس جملے میں عبداللہ کہلائے گا؟ الف مشبہ با، ب مشبہ، جیم حرف تشبیہ، دال غرض تشبیہ۔ اب اس کو آپ اس طرح سے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ آپ اسے سادہ سے جملے میں اس طرح یاد کر لیں کہ عبداللہ کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر دہرائے دیتا ہوں، عبداللہ کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب آپ ڈھونڈیے کہ عبداللہ کیا ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے، وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہلاتے ہیں؟ الف مشبہ، ب مشبہ با، جیم حرف تشبیہ، دال غرض تشبیہ۔ سوال نمبر 4 ہے، وہ خوبی ہے جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ با سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہلاتا ہے؟ الف ادات تشبیہ، ب مشبہ با، جیم غرض تشبیہ، دال وجہ تشبیہ۔ سوال نمبر 5 ہے، تشبیہ میں دو چیزوں کے مابین صفات ہوتی ہیں؟ الف مشترک، ب مختلف، جیم کبھی کبھار، دال کبھی کبھار مختلف۔ سوال نمبر 6 ہے، تشبیہ کے لغوی معنی ہیں، اس میں آپ نے لغوی معنی بتانے ہیں۔ الف ادھار لینا، ب مانند قرار دینا، جیم اشارہ کرنا، دال ہم وزن الفاظ۔ سوال نمبر 7 ہے، تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ 1 3، ب 4، جیم 5، دال 6۔ سوال نمبر 8، طرفین تشبیہ کن کو کہا جاتا ہے؟ الف غرض تشبیہ، ب مستعار، جیم ادات تشبیہ، دال مشبہ اور مشبہ با۔ سوال نمبر 9 ہے، مثل ہو بہو، صورت گویا، جوں سا سی سے، جیسا جیسے، مثال علم بیان میں کہلاتے ہیں؟ الف حرف تشبیہ، ب مشبہ، جیم مشبہ با، دال غرض تشبیہ۔ سوال نمبر 10، وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جائے کہلاتا ہے؟ الف غرض تشبیہ،
بے مشبہ با، جیم وجہ تشبیہ، دال حرف تشبیہ۔ سوال نمبر 11 ہے، تشبیہ کی مثال ہے، الف چاند چہرہ، بے غالب، جیم شیر کی طرح بہادر، دال آتش نمرود۔ 12 تشبیہ کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، الف عام معنوں میں، بے مجازی معنوں میں، جیم لغوی معنوں میں، دال حقیقی معنوں میں۔ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرارہ دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ۔ اس شعر میں آپ نے بتانا ہے کہ مثال کیا چیز ہے۔ سوال نمبر 14 میں دیکھیں، بہہ رہے ہیں پانیوں میں گھر سفینوں کی طرح، ساحلوں سے اس طرح اچھلا ہے پانی نہر کا۔ اس شعر میں سفینوں ہے، یہ شعر دیا گیا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ سفینوں کیا ہوگا، مشبہ، مشبہ با، حرف تشبیہ، دال غرض تشبیہ۔ سوال نمبر 15، اتنا بےکس ہوں کہ ماند چراغ، مر بھی جاؤں تو کوئی پیٹے نہ روئے مجھ کو۔ اس شعر میں چراغ ہے، مشبہ، بے حرف تشبیہ، جی مشبہ با، دال غرض تشبیہ۔ یہ تھے بیٹا تشبیہ کے متعلق چند MCQs، ان کے جوابات آپ دیکھیں آپ کو کتنے آتے ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 16۔ سوال نمبر 16 جو ہے وہ صنعت تلمیح پر سوال مشتمل ہے۔ سوال ہے کہ تلمیح کے نشاندہی کریں، الف جام شراب، بے جام آب، جیم جام شیریں، دال جام جم۔ تو ان الفاظ کو پڑھ کر آپ کو کون سا واقعہ یاد آتا ہے، یہ ذرا آپ سوچیں، یاد کریں اور اس کا جواب دیں۔ سوال نمبر 17 ہے، تلمیح کے لغوی معنی ہیں، الف اچپٹی سی نگاہ ڈالنا، بے ہو بہو قرار دینا، جیم مانند قرار دینا، دال ادھار لینا۔ یہاں پہ آپ نے تلمیح کے لغوی معنی بتانے ہیں۔ سوال نمبر 18 ہے، تلمیح میں کس زمانے کے واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، الف مستقبل کے، بے ماضی کے، جیم حال کے، دال تینوں کے طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ یہ تھے بیٹا آپ کے MCQs، آگے ان کی آنسر کی میں نے بنا کر آپ کو دی ہے۔ پہلے تو آپ خود اس کو یاد کریں، ان کے جواب جو ہیں وہ نکال لیں، اپنی کاپی پہ لکھ لیں، پھر اس کی آنسر کی کے مطابق آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنے آنسر جو ہے وہ درست ہیں۔ یہ ان کے آنسر کی ہے بیٹا، یہ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7، اسی طرح یہ 18 MCQs تھے، تو 18 کے جواب جو ہے وہ میں نے آنسر کی میں دے دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوا ہوگا اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اللہ حافظ۔